گوش گزار ہوں جناب سہیل احمد خان صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ ہمیں سننے کا موقع ملے. تو ڈاکٹر سہیل احمد خان صاحب. بہت بہت شکریہ آپ کا. پچھلے دنوں جو حالات رہے ہیں ملک کے اور دنیا کے اور ہمارے خطے کے، وہ ہم سب کے سامنے ہیں. اور جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ نہ صرف اس مرد مجاہد کی عزت رہ گئی، ایران کی بات کر رہا ہوں، بلکہ پورے عالم اسلام کی عزت اس نے بچا لی. نہ صرف عزت بچائی بلکہ جان، مال، عزت، آبرو سب کچھ بچ گئی. ورنہ آپ کو اندازہ ہے کہ یاہو صاحب آپ کے بارڈر کے ادھر آ چکے ہو. کچھ فخر کرنے کو ایران نے ہمیں دے دیا ہے، ورنہ ہمارے دامن میں کوئی قابل فخر بات نہیں. میں صرف 3 شعر ایران کی خدمت میں عرض کروں گا، اس کے بعد شروع کرتے ہیں. قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی حوث کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا. یہاں تو سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارو، کوئی آسان ہے کیا سرمد و منصور ہو جانا. بسا لینا اسے دل میں، بسا لینا اسے دل میں، دل کا ہی کلیجہ ہے، پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر دور ہو جانا. Why we are here، ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں اور کہاں کی تیاری، کہاں جا رہے ہیں، تیزی سے جا رہے ہیں. جب اس طرح کی کوئی موضوع جناب صدر زیر بحث آتا ہے تو اکثر یہ کہا جاتا ہے یار انجوائے کرو لائف کو، دیکھا جائے گا. کیا کہتے ہیں؟ دیکھا جائے گا. تو وہ دیکھا نہیں جائے گا، وہ لگ پدا جائے گا. اگر آپ نے ابھی نہیں دیکھا تو اسے لگ پدا جانے کے لیے ہم نے جو تیاری کرنی ہے اسی کے لیے آج بیٹھے ہیں. یہ جو پکچر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہم سب ہیں، ہم سب ہیں. اور ہم نے اپنے آنے والی جو ہماری اصل لائف ہے، جو زندگی وہ ہے جو ابھی شروع نہیں ہوئی، تو ایک امتحان گاہ ہے. تو اس کے بارے میں ہماری صورتحال کچھ ایسی ہے کہ ہم بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے. موت کا ذکر آتا ہے تو ہم بولتے ہیں یار کیا ہے، چھوڑے نا، دیکھا جائے گا، ابھی تو آپ عیش کر لیں 2 دن کی زندگی. ایک سوال ذہن میں آیا، آپ لوگوں سے جواب کا متقاضی ہوں. Why does every one of us love life and hate death؟ زندگی سے محبت کرتے ہیں نا ہم لوگ، اور موت کی بات بھی نہیں کرنا چاہتے. کوئی انصاف دینا چاہے گا اس کا؟ Because life is a beautiful lie، یہ ایک بہت ہی خوبصورت جھوٹ ہے، اور ڈیتھ جو ہے وہ ایک بدصورت سچ، کڑوا سچ ہے. لیکن اس سے بڑا سچ دنیا میں کوئی نہیں. جو ملحد ہوتا ہے نا وہ اللہ کا تو انکاری ہوتا ہے، لیکن موت کا انکاری ملحد بھی نہیں ہے. کچھ شاعر حضرات کے ہیں یہ، چونکہ ایران کے، جو کہ فرد بھائی نے مجھے کہا تھا، میں نے ان سے ڈسکس کیا کیا کر رہے ہیں، ہم پہلے مشورہ کر لیتے ہیں. چونکہ یہ ایران کی ایپیسوڈ اب چلی ہے اور تقریباً انشاءاللہ ہم لوگ جیت گئے ہیں، ہاتھ پیر پھولے ہوئے ہیں. تو اسی بیک ڈراپ میں میں نے آگے کی زندگی کا جو تھوڑا سا ہم نے کہا ہے کہ ہمیں جو ڈر اصل میں ہونا چاہیے نا وہ موت کا نہیں ہونا چاہیے. وہاں دیکھیں نا، وہاں پر ایک جاتا ہے دوسرا آ جاتا ہے، ایک لائنیں لگی ہوئی ہیں، سینکڑوں چلے گئے، لیکن لیڈنگ فرام دی فرنٹ. یہ ہوتا ہے صحیح مومن. مسلمان اور مومن ہونے میں بہت فرق ہے. ایمان اگر میری زبان پر ہے تو میں مسلمان ہوں، لا الہ الا اللہ، لیکن اگر وہ ایمان میرے دل میں نہیں پہنچا، یہ 1.5 بالش کا فاصلہ طے نہیں ہوا، تو میں مومن کے درجے کو نہیں پہنچا. شناختی کارڈ پہ مسلمان ہوں، دیکھا جائے گا. شاید حضرات نے کہا موت ایک ماندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر. اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے. زندگی کیا ہے عناصر کا ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہیں اجزاء کا پریشاں ہونا. موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی،
ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی اقبال. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے ذوق. عالم ارواح سے اگر انسانی روح کا سفر ہم لیں تو ہر عالم جو ہے وہ اپنے پچھلے عالم سے بڑا ہوتا ہے، کیپیسٹی میں، سائز میں بڑا ہوتا ہے. عالم ارواح میں ساری ارواح ایک ہی دفعہ میں بن گئی تھی. پھر ٹائم کے ساتھ ساتھ جس روح کو جب دنیا میں آنا ہے وہ اس طرح سے آتی رہتی ہے. اچھا، ہم سب ماں کے پیٹ میں ہیں، رہ چکے ہیں 9 مہینے، ٹھیک ہے. اس بچے کی آپ سوچیں جب وہ اس دنیا میں آ رہا ہوتا ہے، میں اس کو پڑھ نہیں رہا، آپ لوگ پڑھ لیں بے شک، وہ بچہ کیا سوچ رہا ہوتا ہے؟ اس کی تو جان پہ بنی ہوتی ہے، وہ وہاں پر آرام سے اپنی جگہ پہ انجوائے، وہ کہتے ہیں میں مر رہا ہوں، آئی ایم ڈائنگ، کہاں پھنس گیا ہوں میں تو مر رہا ہوں میرا تو. لیکن اصل میں یہاں والے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ بچہ پیدا ہو رہا ہے. تو اصل میں جو موت ہے وہ زندگی ہے، اور جو اصل زندگی ہے وہ موت ہے. ہم بلا وجہ موت سے گھبراتے ہیں، صرف انتقال ہے. ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہونے کو انتقال کہتے ہیں. اردو میں بہت ہی اچھا لفظ ہے. جس طرح سے ماں کے پیٹ کے ایک عالم سے ہم جب اس دنیا کے عالم میں آتے ہیں تو ہمیں اس وقت اس عالم کا ادراک نہیں ہوتا. اگر 2 ٹوینز ہوں، میرا ایک اور کلپ ہے بڑا اچھا، اس میں میرے پاس ٹائم کم تھا میں نے ڈالا نہیں، وہ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار سنا ہے بہت بڑی جگہ ہے وہاں جہاں ہم جا رہے ہیں. بولتے ہیں یار اس سے بڑی کیا جگہ ہوگی، یہاں تو ہم آرام سے گھومتے پھرتے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور کھانا پینا بھی مل رہا ہے سارا کچھ، یہ تو بہت اچھی جگہ ہے، آئی کین موو، نو پرابلم. بولتا ہے نہیں سنا ہے وہاں تو آپ چل بھی سکو گے. بولے کیسی باتیں کر رہے ہو، چل کیسے سکتے ہیں، تو یوں سمٹ کے بیٹھے ہوئے ماں کے پیٹ میں. تو جس طرح سے اس بچے کو اس دنیا کی وہاں ہوا میں بھی اڑ سکو گے، وہاں آپ یہ کر سکو گے، وہاں کیسی باتیں کر رہے ہو. سمپلی ایگزیکٹ یہ سچویشن یہاں کی اور آنے والی زندگی کی ہے. جب وہاں سنتے ہیں جنت میں یہ ہوگا تو یقین نہیں آتا. شاید حضرات کو بھی یقین نہیں آتا، عام طور پہ بھی لوگوں کو کہتے نہیں، لیکن سوال ذہن میں ہوتے ہیں ایسی جنت کا کیا کرے کوئی جس میں لاکھوں برس کی حوریں ہوں. شاید حضرات نے مذاق بنایا ہوا، مذاق نہیں ہے، یہ مذاق نہیں ہے. ویری ویری سیریس ٹاپک. کوئی ٹائم نہیں ہے جانے کا. شیطان ہمیشہ بڑا ایسے ہتھیار، یار بات تو اچھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے، ابھی انتظار کرو، جب بوڑھے ہو جاؤ جب یہ کام کر لینا، ابھی تو تم انجوائے کرو یہ دنیا، ٹھیک ہے نا. بہت بڑا دھوکہ ہے. شیطان از ویری اسمارٹ اور بہت ہارڈ ورکنگ ہے. وہ اپنے کام میں بالکل چوک نہیں کرتا. ہم لوگ سستی کر جاتے ہیں اللہ کی عبادت میں. شیطان تیار ہوتا ہے اس کو فجر میں نے اٹھنے نہیں دینا، میں نے اس کو دوبارہ سلا دینا اگر اٹھ بھی جائے. اگر ہم نے شیطان کے مقابلے میں یہ جنگ جیتنی ہے جو کہ شیطان نے چیلنج دیا تھا میرے اللہ کو جب اس نے اس کو مردود کہا تھا، اور مردود بھی ہمارے ابا آدم کی وجہ سے، ہماری وجہ سے کہا تھا نا، ورنہ تو اللہ کا تو وہ انکاری کیا تھا، وہ تو اللہ کا بہت ہی مقرب تھا، اور جن کے باوجود وہ سب فرشتوں سے بھی آگے چلا گیا تھا، پتہ ہے آپ کو. تو اس نے پلیج لی تھی کہ جس کی وجہ سے تو نے مجھے راندہ درگاہ کیا ہے نا، میں نے چھڑنا نہیں ہے اس کو، آدم کو میں نے چھوڑنا نہیں ہے. اور قرآن کے اندر اس کے الفاظ ہیں کہ میں دنیا کو اتنا دل فریب بنا کے پیش کروں گا اس کے سامنے، اتنا دل فریب بنا کے پیش کروں گا کہ مشکل ہوگا اس کے، مشکل ہوگا. اور آپ کو پتہ ہے ایک بات بتاؤں، میں یہ کلیم جو بھی کرتا ہوں میں صرف قرآن سے کرتا ہوں، میری دلیل صرف فرقان سے ہوتی ہے یا کوئی بہت ہی صحیح حدیث. قرآن میں آتا ہے کہ شیطان نے اپنا چیلنج جیت لیا ہے. He has won. پورے قرآن کا مقدمہ کیا ہے؟ قلیل، کم لوگ ہوں گے جو کہ شیطان کے وار سے بچ کے جنت میں جانے والے. اکثریت کو میں بہکا دوں گا، وہ بہکا چکا ہے، فیصلہ ہو چکا ہے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجرموں الگ ہو جاؤ، تم کو میں نے کہا نہیں تھا
کہ شیطان کی عبادت نہیں کرنا، اللہ کہہ رہا ہے وہ تو تمہیں بہکا دے گا، اور بہت کم لوگ ہوں گے، میں آگے کی آیات نہیں پڑھ رہا، جو کہ اس سے بچ پائیں گے۔ وہی بچ پائیں گے جو اس دنیا کی لذات کو ایک ممل حیات الدنیا الا متاع الغرور، اللہ کہتا ہے کہ اس دنیا کی جو چیزیں ہیں، نعمتیں ہیں، یہ آخرت میں ملنے والے کے دوران کمپیئر کریں، سمندر میں سوئی ڈبو کے جو پانی آتا ہے اتنی بھی نہیں ہے میں جو تمہیں دینے کا لیے میں نے انتظام کیا ہوا ہے، تمہارے لیے تیار کی ہوئی ہے۔ تھوڑا سا اس غیب کے اوپر ایمان لے آؤ، جو جنت میں نے تمہارے لیے تیار کی ہوئی ہے، اس لذات نفسانی خواہشات سے فریب میں نہ آنا۔ پورے قرآن کا مقدمہ یہی ہے۔ انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جہنم سے نہیں، حالانکہ جہنم سے بچ سکتا ہے لیکن موت سے نہیں۔ تو ہماری جو فکر ہونی چاہیے وہ جہنم سے بچنے کی ہونی چاہیے۔ مرنا تو سب کو ہے، ٹھیک ہے نا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو۔ مٹی سے مٹی کے سفر کے درمیان جو وقفہ ہے اس کو زندگی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَنَفَخْتُ مِن رُوحِي، جب اللہ نے آدم کا پتلا بنایا، سلسال کہتے ہیں کھنکتی ہوئی مٹی اور گندے گارے سے، اس کے بعد اس شیطان کو اس وقت اس کو سجدہ کرنے کو نہیں کہا، سب فرشتوں کو نہیں کہا، اس سے پہلے ایک بہت کریٹیکل ہے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں نے اس کی نوک پلک درست کر دیے، اللہ فرماتا ہے، تو میں نے اس کے اندر وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اپنی روح پھونکی۔ دیکھیں بہت باریک نقطہ ہے، اللہ کس چیز سے بنا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور سے بنا ہے۔ اللہ نے اپنا نور ہمارے دل میں منتقل کیا تھا، اس کو روح کہتے ہیں، پاک و صاف و شفاف کہتے ہیں نا۔ ہر انسان اسلام، دین اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے، بعد میں اس کے گھر والے اس کو ہندو، یہودی، عیسائی یا ملحد، مشرک بناتے ہیں۔ ہر انسان چونکہ جو سورہ شمس کے اندر آتا ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا ونفس وما سواہا، ہم نے اس نفس کو سنوارا ہے، اس کے اندر اچھائی بھی انکلکیٹ کر دی اور برائی بھی انکلکیٹ کر دی۔ اب کسی کو بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے اور سچ بولنا اچھی بات ہے، اور کسی پہ ظلم کرنا برا ہے، سب کو پتا ہے۔ کیسے پتا ہے؟ اسی جو ہمارے دل کے اندر جو اچھائی آئی ہے، اللہ نے جو دی ہے، اسی کی وجہ سے ہمیں پتا ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ قد افلح من زکاہا، جو روح میرے مالک نے میرے اس جسم کے اندر قالب میں پھونکی تھی، اس روح کو میں نے اسی طرح سے صاف و شفاف اس دنیا سے لے کے جانا ہے۔ یہ میرا امتحان ہے۔ یہ جو ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب سمجھ رہے ہیں کہ جو میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں وہ ہوں، میں نے یہ بات لاسٹ ٹائم بھی کی تھی، یہ صرف ہمارے جو ایک جسم کا قالب ہے، یہ وہ ہے۔ اگر میڈیکل ڈاکٹرز یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سب آپ کو بتائیں گے کہ میرا جسم مستقل طور پر چینج ہو رہا ہے، نئے سیل بن رہے ہیں، پرانے ٹوٹ رہے ہیں، اور 6 سے اگر آپ چیٹ جی پی ٹی سے پوچھیں 7-8 سال میں میرا پورا جسم سر سے لے کر ٹو تک چینج ہو جاتا ہے۔ اگر میں نے 60 سال کی زندگی لی ہے تو کتنی دفعہ میری زندگی چینج ہو جاتی، لیکن میری شخصیت وہی رہتی ہے، مجھے بچپن کی یادیں رہتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا جو اصل ہے وہ یہ جسم نہیں ہے، میرا اصل میری روح ہے۔ وہی روح جب قبر سے ہمیں اٹھایا جائے گا اور آخرت کے معاملات ہوں گے، حشر کے ہوں گے، اور وہ جو جسم میں لے گا اس کے اندر یہی روح ہوگی، اسی لیے میں وہ ہوں گا، اسی لیے اس وقت میں یہی ہوں گا۔ جسم تو میرا وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہوگا نا، تو اصل میرا وہ ہے، اور اسی کے اوپر محنت کرنی ہے۔ اچھا، اب یہ تو تھوڑا سا ڈراوا ہو گیا، اب ہم تھوڑا سا چلتے ہیں کچھ اچھی خبریں۔ پہلی خبر کیا ہے اچھی؟ کہ اس دنیا کا جو امتحان ہے وہ اوپن بک ٹیسٹ ہے۔ اوپن بک ہوتا ہے، کسی سے نے دیا ہوا ہے، ایک ہوتا ہے کہ ٹیچر کہتا ہے آپ بک کھول لیں، جی مجھے فرق نہیں پڑتا، آپ بک کھول کے پیپر دیں، اوپن بک ٹیسٹ۔ اور سیکنڈ نیوز کیا ہے، دوسری اچھی خبر کیا ہے؟ کہ پیپر بھی آؤٹ ہو گیا۔
ओपन बुक टेस्ट है, कुरान खोल लें, अपनी जो भी अच्छी उसवाए हसना की सुन्नत खोल लें, और सवाल भी बता दिए गए, सवाल बता दिए गए ना। कब्र के 4 सवाल हमें पता है, हशर के 5 सवाल हमें पता है, तो ये 9 सवालों की हमने तैयारी करनी। और तैयारी करने के लिए जो टेक्स्ट बुक है, वो जो 6666 आयात ये अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर के जरिए हमें भेजी है, और उसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर कहा हुआ है कि इसके कलमात बदलेंगे नहीं, ये मेरी गारंटी है। ला मुबद्दिला लिकलिमाति वलन तजिदा मिन दूनिही मुल्तहदा। जब भी कहीं परेशान हो, सोच में कोई खलल आए, इसकी तरफ रुजू करना, ये तुम्हें मुल्तहदा, लहद कहते हैं ना कब्र को, एक सुकून की जगह होती है, तो यहां से तुम्हें हमारे मसाइल ये किताब हल करेगी। इन्ना नहनु नज़्ज़लना व इन्ना लहू लहाफिज़ून, ये जिक्र हमने नाजिल किया है और इसकी हिफाजत भी हम ही करेंगे। टेस्ट क्या है जनाब? जैसे हमने बात की, आदमी जो है वो इम्तिजाज है, रूह नूर और जिस्म मिट्टी। अगर मेरी मेहनत सेकंड वाले के ऊपर हुई, जिस्म मिट्टी, हमारी मेहनत तो ऐसे ही है ना, मैंने अच्छा खाना है, अच्छा पहनना है, ब्रांड के अलावा मैंने कोई चीज नहीं पहनी, बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रांड मुझे चाहिए, बड़े बड़े घर चाहिए, बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहिए, और बच्चों के बेहतरीन स्कूल चाहिए। सारी मेहनत क्या है? जिस्म पे, रूह के ऊपर। कभी मैंने गौर किया है कि मेरी रूह सेहतमंद है या बीमार है? क्योंकि अल्लाह के पास जब मेरा ये जिस्म, मेरी रूह निकल जाएगी, जिस्म यहाँ पर ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा जिस हालत में होगा। अभी आपने देखा था ना, कोई खेल रहा है, कोई तकरीर कर रहा है, कोई जहाज चढ़ा है, चले गए, मैं अभी खड़ा खड़ा मैं गिर जाऊं, मुझे क्या पता, मैं तो 60 साल से ऊपर का हो गया, तो क्या मैं रेडी हूं अपने अल्लाह को फेस करने के लिए? हूं। यही मेरा इम्तिहान है, और यही आज का इसका टॉपिक है। Am I ready to face my creator? जैसे ही रूह निकलेगी, फौरन फरिश्ते लेके अल्लाह के हुजूर में जाएंगे, और अगर वो नफ्स मुतमइन्ना होगी, सूरह फजर की आखिरी आयत याद करें, तो फिर अल्लाह ताला के पास पहुंचने से पहले ही हर आसमान पे सलामती सलामती सलामती। और अगर मैंने रूह पर मेहनत नहीं की और जिस्म पे मेहनत करके चला गया, तो जिस्म तो मिट्टी में था, मिट्टी का था, मिट्टी में चला गया। अल्लाह ताला कहता है उस रूह को मैं उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करूंगा, कहते दफा हो जाओ यहां से, तुमको मैंने क्या भेजा था, और तुम ये 40 50 60 70 साल में क्या लेकर आए हो मेरे पास? देखना भी पसंद नहीं करेगा। और फिर आके आने वाली सारी मुश्किलात, जिसको अल्लाह ताला ही धुतकार दे, उसका कौन है? तो टेस्ट हमारे सामने है, ये देखें, फेल होने का क्या है? जिस्म पर मेहनत करेंगे, नफ्स से अम्मारा, अच्छी सी अच्छी चीजें चाहिए, सब कुछ चाहिए, मेरी मर्जी, जो मुझे पसंद आ गया वो चाहिए। और शैतान आपको वसवासिल खन्नास, शैतान जो है ना, वो आपको आपके नॉक करता रहता है दिल में कि यार ये कहीं सराती मुस्तकीम पे ना आ जाए, इसको मैं दुनियावी लज्जात और शहवात का मुशाहिदा कर रहा हूं। यार ये गाना सुनो, देखो क्या बेहतरीन गाना आया है, ये मैच देखो, ये वर्ल्ड कप का फाइनल हो रहा है पाकिस्तान इंडिया का, लगे हुए हैं, नमाजें भी छूट रही हैं, अल्लाह के अहकामात भी छूट रहे हैं। छूटने छोड़े, मैंने ये भी देखा है कि अगर मैच चल रहा हो, लेडीज के ड्रामे चल रहे हो, तो अजान शुरू हो जाए तो हमें रिमोट को आवाज कम करते हुए तकलीफ होती है, यार सीन निकल जाएगा। वो कह रहे हैं अल्लाह अकबर, मैं कह रहा हूं नहीं, अल्लाह अकबर नहीं है, ये मेरा ड्रामा अकबर है, ये मेरा मैच अकबर है। और फिर हम कहते हैं अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल नहीं करता। अगर ये दो चीजों की हमने बात मान ली, नफ्स की और शैतान की, तो हम फेल हो गए। और अगर हमने रूह पर मेहनत की और अपने आप को नफ्स से अम्मारा को ट्रांसफॉर्म कर लिया, याद रखें ये जो 3 नफ्स हमें बताए जाते हैं ना, नफ्स से अम्मारा, लव्वामा और मुतमइन्ना, ये 3 नफ्स नहीं है, ये एक ही नफ्स की 3 हालतें हैं। दुनियावी लहो लाभ में
جو آدمی مبتلا ہوتا ہے وہ نفس امارہ، جس کو میں نے پچھلے لیکچر میں اڈ کا نام دیا تھا، سیگمنٹ فرائڈ کا بتایا تھا آپ کو کہ فرائڈ نے اس کو اڈ کہا، اور وہ بیس کرتا ہے پلیجر پرنسپل پہ. چونکہ ہمیں انسٹنٹ، ہم چاہتے ہیں ہم انجوائے کریں لائف کو، ہمیں مزہ آئے، تو وہ جو مزے کی چیزیں ہیں نا، کہ کسی کو کسی میں مزہ آتا ہے، کسی کو کسی چیز میں، تو اسی اگر آپ لہو لہب میں چلتے رہیں، وہ گھماتے رہیں تو انسان نفس امارہ کے اندر ہی مر جاتا ہے. بعض لوگوں کو دیکھا ہے آپ نے کہ ساری زندگی یہی ہے، بس شراب کباب یا جس میں بھی ان کو مزہ آتا ہے، کوئی کھیل ہے کچھ بھی ہے، اسی کے اندر ان کی زندگی کا انتخاب ختم ہو جاتا ہے، خاتمہ ہوتا نہیں ہوتا. اس سے اوپر سورہ نازعات، چیپٹر نازعات، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، پھر اگر میں نے اپنی نفس کے اوپر محنت کی، کنٹرول کیا، تو وہ جو نفس امارہ تھا اس کو میں نے کیا بنا دیا، لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ. اللہ تعالیٰ کو نفس لوامہ بہت پسند ہے، پشیمان ہونے والا. اس کی قسم کھائی ہے اللہ پاک نے. چونکہ پشیمان کون ہوتا ہے اور کب ہوتا ہے؟ جب آپ سے کوئی، دیکھیں انسان ہے، ہو جاتی ہیں غلطیاں، گناہ ہو جاتے ہیں. گناہ ہونا نہیں ہے مسئلہ، وہ تو اللہ کو بھی پتا ہے. اس کے ساتھ 2 شکاری میں نے چھوڑ دی، میں شکاری ہیں، لیکن ان شکاری سے بچنا تو ہمارا ہی کام ہے نا. تو ان سے جب بچ جاتے ہیں، غلط، اللہ تعالیٰ غلطی ہو گئی، بس معاف کر دے، اب نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ کو اتنا پیار آتا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے کیا اس نے مجھے دیکھا ہے؟ کیونکہ فرشتوں نے کہا تھا نا کیوں بنا رہے ہیں اس کو آپ، یہ تو آپ کو کرے گا، سرکشی کرے گا شیطانوں کی طرح، جنوں کی طرح. اللہ نے کیا کہا تھا؟ تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں. اللہ تعالیٰ کو فخر کرنے کا موقع ہم کتنی دفعہ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو ہم پہ فخر کرنے کے لیے انتظار کر رہا ہے، کہتا ہے کیا اس نے مجھے دیکھا ہے جو مجھ سے ڈر رہا ہے، میری طرف لو لگا رہا ہے. تو فرشتے کہتے ہیں نہیں دیکھا. بولتے ہیں اگر دیکھتا تو کیا کرتا؟ وہ تو اس سے بھی زیادہ کرتا ہے. کیا جنت کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. کیا جہنم کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. اگر تو سارا مسئلہ جو ہے نا وہ غیب کا ہے. غیب کی زندگی کے اوپر ہم نے اسی طرح سے ایمان لانا ہے. یہی ہمارا امتحان ہے. بس جو اس کے اوپر اپنے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنا کے چلا گیا، اس کے سمجھو بیڑا پار ہے. میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا 2 زندگی میں سے کسی ایک زندگی آپ نے خوف میں گزارنی. کیا یہ 60 70 جتنے بھی ہے، 75 80 85 زیادہ سے زیادہ 100 ہی ہوگی نا آج. تو اس زندگی کو تھوڑے سے خوف کے ساتھ گزارنا عقل مندی ہے، یا آنے والی ہم فیہا خالدون، ہمیشہ کی زندگی میں وہاں صرف خوف نہیں ہوگا خدا نہ خواستہ، وہاں تو لگ پتہ جانا ہے، لگ پتہ جانا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو عقل مندی تو یہی ہے کہ ہم نفس اور شیطان سے بچ بجا کے نکلتے رہیں اور اللہ سے عافیت اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. قبر کے جو 4 سوال ہیں، مجھے جب بچپن میں مجھے ہمارے مولوی صاحب نے بتایا تھا 3 سوال ہوتے ہیں. ابھی بھی شاید کچھ لوگوں کو پتا ہو 3 سوال ہوتے ہیں، کہ مر ربو کا، ما دینوں کا، اور یہ میرے نبی کی چھبی دکھائی جائے گی. 3 سوال ہے. 4تھا سوال نظر آ رہا ہے آپ کو یہاں پہ؟ 4تھا سوال کیا ہے کہ اگر آپ نے تینوں سوالوں کے صحیح جواب دے دیے، یہ چھوٹی حدیث نہیں ہے، یہ بالکل 100% مستند حدیث ہے. کئی جگہ پہ، بخاری میں ہے، مسلم میں، نسائی میں، ماجہ میں، احمد میں، سب جگہ پہ. 4تھا سوال کیا ہوگا کہ تمہیں یہ سوالوں کے جواب کیسے پتا چلے؟ کیا بولے گا؟ سر وہ کتاب آپ نے بھیجی تھی، کتاب سے پتا چلے. سر یہ اس نبی کا معجزہ ہے، ہم نے اس کو بہت ہی ادب و احترام سے اوپر طاق میں رکھا ہوا. جب کسی کی جان نہیں نکلتی تو یاسین پڑھنے کے لیے نکالتے ہیں، اور پڑھ جاتی ہے تو قرآن خوانی کے لیے نکال لیتے ہیں. جبکہ اس کے اندر زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، ضابط حیات ہے. میں نے آنکھ کو کہاں یوز کرنا ہے، میں نے کان سے کیا سننا ہے، میں نے ہاتھ سے کیا کرنا ہے، کیا فرائض ہیں، کیا مکروہات ہیں، کیا حرام ہے، کیا سورہ مائدہ پڑھیں، سورہ نساء پڑھیں، اور اس کی جو تفصیل ہے وہ سنت میں، اسوا میں، سارے کچھ سامنے.
تو میں نے تو اس کا ادب تو بہت کرتا ہوں. مجھے کہنے دیں ایک لفظ تھوڑا سا تلخ شاید لگے, یہاں پاکستان میں خاص طور پہ, اب بڑے صغیر میں بات کروں, عاشق رسول آپ کو 100% ملیں گے, لیکن اطاعت رسول کرنے والے صحیح معنوں میں شاید 5% بھی نہیں. بڑے بڑے دعوے جی, یوں نالین مبارک, سب ٹھیک ہے کریں بھائی, اصل عشق کیا ہے؟ کہنا ماننا. جس سے آپ عشق کا دعویٰ کر رہے ہیں, کیا اس کی بات مان بھی رہے؟ اب میرے والد صاحب کے 2 بیٹے ہیں. ایک بیٹا میرا, دوسرا بھائی جو ہے وہ ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا رہتا ہے. جو میرے باپ ان سے کہتے ہیں بیٹا مجھے پانی پلا دو, بیٹا مجھے دوائی دے دو, بیٹا مجھے سر میں درد ہو رہا ہے دوا دو, وہ فوراً کرتا ہے. اور مجھ جیسا, میں اپنے ابا, واہ زبردست, اللہ ابو آپ کی تو بہت ماشاءاللہ کیا صورت ہے آپ کی, او ہو نور برس رہا ہے, کہنا نہیں مان رہا. ابو آپ کو تو بس میں چوم لوں, کوئی کہنا نہیں مان رہا, سامنے ہاتھ باندھ کے روزانہ ہو کے تعریف. تو میرے ابو کس کو بولیں گے کہ یار کون ہے میرا بھائی یا میں جو لفاظی کر رہا ہے؟ اچھا, حشر کے جو 5 سوال ہیں سب کو پتہ ہی ہیں, لیکن اس کے اندر میری صرف توجہ آپ کو چوتھے سوال کی طرف دلانی ہے. دیکھیں اس دنیا میں نے بھی گریڈ 21 میں ریٹائر ہوا ہوں, اور الحمدللہ اچھی گزر گئی, اللہ تعالیٰ نے کرا دیا. منع تھوڑی ہے کوئی چیز, آپ بالکل محنت کریں, دنیا میں اچھے سے اچھا کھائیں, اچھا کھائیں. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ ساری نعمتیں میں نے بنائی مسلمان کے لیے, مومن کے لیے, کافر کو تو اس کو ویسے ہی دے دی ہے چونکہ اس کو آگے کچھ نہیں. لیکن اگر میں ان نعمتوں کے اندر کھو جاؤں, اور یاد کریں سورہ تکاثر, غفلت میں رکھا تم کو بہتات کی حرص میں, یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی. اگر مجھے حل میں مزید اور چاہیے, کہتا ہے نا انسان کی لالچ طمع ایسی ہے کہ ایک جنگل سونے کے مل جائے, اس کو یوز نہیں کرے گا, دوسرے کی طرح میں پڑ جائے گا, تو اس کا پیٹ کون بھرتا ہے؟ قبر کا گڑھا. ہم نے کہیں پر لائن لگانی ہے اپنی ضروریات اور خواہشات کے درمیان, ورنہ شیطان بہکا کے میری ضروریات کو میری خواہشات میں لے جائے گا, اور اسی وشیس سائیکل میں, شیطانی چکر میں میری ساری زندگی گزر جائے گی, محنت میری, اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ کڑا سامنے ہوگا, مجھے پتا بھی نہیں ہوگا. اینی فائن مارننگ اور نائٹ میں یہاں سے چلا جاؤں گا, اس میں کوئی شک ہے کسی کو؟ اور وہ فائن مارننگ, فائن میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ فائن اس لیے کہہ رہا ہوں, جو اچھا بچہ ہوتا ہے نا سر, جو محنتی بچہ ہوتا ہے, آپ لوگ اپنے بچے کو اسکول میں پی ٹی ایم میں جاتے ہیں نا, کیا ہوتا ہے پیرنٹس ٹیچر میٹنگ, تو جو بچے محنت کرتے ہیں پورا سال, سر جو محنت کرتے ہیں پورے سال, وہ بچے پی ٹی ایم میں جانے سے گھبراتے ہیں یا خوشی خوشی جاتے ہیں؟ وہ بچہ تو صبح ہی صبح اڑ آتا ہے, ایسے ہی ہے نا سر, ماما چلے نا پی ٹی ایم میں, آج تو میرا رزلٹ ہے. اور جس بچے نے کچھ محنت ہی نہیں کی پورے سال, تو اس کو تو پتا ہے کہ اس کا تو پیپر ہی کیسا, امی موڈ نہیں ہے, بخار ہو رہا ہے, نا نہیں جانا, آپ چلے, ڈر لگ رہا ہوتا ہے. سر یہی چیز ہے, اس تھوڑی سی زندگی میں اگر ہم نے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ, اپنے نفس کو کنٹرول, گناہ ہو جاتے ہیں, خطا نبیوں سے بھی ہو گئی ہیں. سورہ حضرت یونس کے جب ہوا, اس کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تعالیٰ کو اتنا پیار آتا ہے. میرے باپ آدم سے جب خطا ہوئی, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن, یہ سارے کے سارے اسم اعظم ہیں. اللہ کے سامنے اگر ہم نے, دیکھیں ایک خطا اس سے بھی ہوئی تھی آدم سے, دوسری خطا شیطان سے بھی ہوئی تھی. فرق کیا ہے؟ آدم فوراً ریئلائز کیا اور اللہ کے سامنے سجدے میں گر کے, اللہ میں ظالم تھا, میں نے خطا کی ہے, میں قصوروار ہوں, تو نے مجھے معاف نہیں کیا, میں خسارہ پانے والے میں ہو جاؤں گا. لیکن شیطان نے کیا؟ نہیں, اللہ کہہ رہا ہے سجدہ کرو, سارے فرشتوں نے سجدہ کر لیا, شیطان نے نہیں کیا. کیا دلیل؟ اس کو اللہ سے کوئی مسئلہ تھوڑی تھا, اللہ کا تو بہت ہی مقرب تھا, واحد جن تھا جو کہ فرشتوں سے بھی. اس نے تو یہ کہا کہ تو نے اس کو مٹی سے بنایا ہے,
گندی مٹی سے، گارے سے، اور مجھے بنایا آگ کی لپٹ سے، تو میں بڑا ہوں یا یہ بڑا؟ تو میں کیسے سجدہ کروں؟ دھوکہ کہاں کھایا اس نے؟ دھوکہ یہاں کھایا اس نے آدم کو دیکھا، باقی سارے فرشتوں نے اللہ کا حکم دیکھا. آدم کو بھی اسی اللہ نے بنایا ہے، تو تجھے بھی تو اسی نے بنایا ہے. ساری کے ساری ہزاروں سال کی عبادت اس نے ایک سیکنڈ کے اندر اپنی ضائع کر دیا اور ملعون اور ابلیس قرار پایا. لیکن میرے اللہ دیکھیں، اللہ، میں ایک لفظ یوز کرتا ہوں، اللہ بہت سیکولر، بہت بڑا سیکولر. اللہ نے قرآن، اس کی شیطان کی اتنی بڑی سرکشی کے باوجود، جو اس نے اللہ سے التجا کی، اللہ تعالیٰ مجھے مہلت دے دے، اس کی وجہ سے تو نے مجھے، میں خراب ہوا ہوں نا، میں نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے. اللہ نے وہ کیا بولا؟ ٹھیک ہے جاؤ، ٹھیک ہے، بہکا لو، بہکا سکتے ہو تو بہکا لو، جو میرے واقعی میرے ہوں گے وہ تیرے بار میں نہیں آئیں گے. اور وہ قرآن کہتا ہے، سر تھوڑی سی الارمنگ ہے، قلیل ہو، گروہ قلیل ہے. 1000 میں سے 999 آتا ہے حدیث میں، ادھر بہت کم لوگ ہوں گے. اللہ پاک ہم سب کو ان قلیل لوگوں میں فرمائے. لیکن ہمیں تھوڑا سا نا یہاں رک کے سوچنا ہے کہ جو کچھ یہاں نظر آ رہا ہے وہ اصل میں ہے نہیں، اور جو نظر نہیں آ رہا وہ ہے. اس کا جو چوتھا سوال ہے وہ کوئی صاحب پڑھیں گے کیا لکھا ہوا ہے؟ چوتھا سوال یہ ہے، تیسرا ہے کہ مال کہاں سے کمایا، چوتھا کیا ہے؟ کہاں خرچ کیا. دیکھیں، مال کمانا منع نہیں ہے، میں حشر کی بات، مال کمانا منع نہیں ہے. عبد الرحمن بن عوف، عثمان اور بھی بڑے، اللہ تعالیٰ نے دیا، خرچ بھی کرتے تھے. یہ سوال کا جواب کیا دیں؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے جب ہمیں ضرورت سے زیادہ مل جاتا ہے نا، سر آپ لوگ اس سے ایگری کریں گے، تو شیطان اور نفس کے وار جو ہے نا وہ بہت کاری ہو جاتے ہیں. جب میرے پاس ایکسٹرا پیسہ ہوتا ہے نا تو میرا نفس پھر شہوت کی طرف مائل ہوتا ہے. اگر مجھے کمی ملا ہے تو میرا زیادہ چانس ہے کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں. چونکہ ملے ہی کہا، میں تو اللہ سے، اللہ تعالیٰ دیکھیں نا یہ مسئلہ ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں، اللہ سے قریب. تو یہ زیادہ مشکل امتحان ہے کہ اگر زیادہ مل جائے. تو خرچ ہم کہاں کرتے ہیں؟ خرچ ہم وہاں نہیں کرتے جہاں پہ کرنے کا حکم ہے. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، جس نے دیا. کہتے ہیں نا مردے کو اگر کوئی خواہش ہو واپس آنے کی، وہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک دفعہ واپس بھیج دے، میں سارا مال اپنا تیری راہ میں صدقہ خیرات. اس کا رجر اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے. اور ہماری جو پاس سیونگ ہوتی ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ کرنے والے کرتے بھی ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ سر ایک پلاٹ لے لو یار، کام آ جائے گا. ایک پلاٹ ہے تو ایسا کرو بڑا لے لو، اور پیسے ملا کے ہو. اسی وشیس سائیکل میں، اسی وشیس سائیکل میں ساری زندگی. مال کہاں خرچ کیا، یہ سوال کے جواب دینے پہ راضی ہیں تو اللہ سے بہت پیسہ مانگے. اس سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں تو کروڑوں اربوں کمائیں. جنگ تبوک کا واقعہ یاد ہے نا، جب حضور نے کہا کہ مشکل مرحلہ ہے، لے کر آؤ، تو کون کون کیا کیا لے کر آیا تھا. اچھا، یہاں پر میں ایک چیز آپ کو بتاؤں گا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ جو بہت زیادہ دے رہا ہے وہی اللہ کے سامنے بہت زیادہ بڑا انفاق کر رہا ہے، بہت بڑا غنی ہے، سخی. ایسا نہیں ہے. اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کو دیا کیا ہے اللہ میاں نے، جس میں سے آپ دے رہے ہو وہ کیا ہے. ایک انصاری صحابی تھے، انتہائی غریب. جب سب لوگ گئے، ابو بکر سارا لے آیا، عمر آدھا لے آیا، حضرت علی تو ویسے ہی آپ کو پتا ہے کہ لوگ تھے ان کے تو گھر میں کچھ رہتے نہیں تھا، وہ تو فوراً دے دیا کرتے تھے. حضور اور حضرت علی یہ دو ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے گھر میں تلواروں کے سوا کچھ نہیں رکھا، جو آیا دیا، جو آیا دیا. تو وہ انصاری صحابی کو بھی شوق ہوا میں بھی کچھ لاؤں. ان کے پاس گھر میں کچھ بھی نہیں تھا. وہ گئے، پورا دن انہوں نے مزدوری کی سر، اور شام کو چند کھجور ان کو ملی. اور وہ کھجور میں سے جو گھر میں بھی فاقے تھے، سر آنکھوں میں رونا آ جائے اگر ہم واقعی اس کو، یہ واقعہ ہے، کوئی ایسی کہانی نہیں. آدھی کھجور گھر والوں کو دی کہ تم بھی کھا لو، اور آدھی کھجور حضور کی قسمت میں لے آئے.
تو کچھ صحابی جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے, میں نام نہیں لے رہا, وہ تھوڑا مسکرائے. کہ بھائی جنگ میں جا رہے ہیں, کوئی کیا لا رہا ہے, کوئی ذرہ بختر لا رہا ہے, کوئی گھوڑے لا رہا ہے, تلوار, تم 4-5 کھجوریں لے آؤ. حضور کا رنگ ایک دم بدل گیا. حضور نے کہا ان کھجوروں کو, یہ اتنی برکت والی کھجوریں ہیں, ان کو سارے مال پہ جگہ 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 پہ الگ الگ رکھو, ان کی برکت سے تمہیں پتہ کیا ہو. جس انسان کو جتنا دیا ہے وہ اس میں سے کتنا دے رہا ہے, اصل چیز یہ ہے. اور یہی کہے کہ کہاں خرچ کیا, کتنا خرچ کیا. روز و شب کے میلے میں غفلتوں کے مارے لوگ شاید یہی سمجھتے تھے کہ ہم نے جس کو دفنایا تھا بس اسی نے مرنا تھا. ڈر اس کو ہوتا ہے جو اپنے لیے جیتا ہو, جو کسی مقصد کے لیے زندہ ہو, اسے کوئی ڈر نہیں ہوتا. بے مقصد انسان مرتا ہی رہتا ہے, اور با مقصد انسان مر کے بھی نہیں مرتا. ایدھی کو دیکھیں, بڑے بڑے ناموں کو دیکھیں جنہوں نے اپنے لیے زندگی نہیں گزاری, ان کو آپ کیسا یاد رکھتے ہیں؟ اپنے لیے تو سب جانور بھی جیتے ہیں بھائی, انسان سے کچھ اور ہے. زندگی بہت عجیب ہے, ہم کسی بھی چیز کے بغیر آتے ہیں, دیکھیں کتنے مزے کی بات ہے, اور پھر ہر چیز کے لیے آپس میں لڑتے ہیں, اور پھر ہر چیز چھوڑ کے خالی ہاتھ چلے جاتے ہیں. اچھا, ایک سوال کا جواب دیں گے کوئی؟ اللہ تعالیٰ نے میزان رکھا ہوا ہے نا, اللہ تعالیٰ نے حشر میں میزان رکھا ہے, تو میزان میں تو تولا جاتا ہے, جبکہ نیکیاں تو آپ کو کہتا ہے اس میں 10 نیکیاں ملیں گی, اس میں 20 ملیں گی, اس میں 30 ملیں گی, اس میں 1000 ملیں گی. تو کاؤنٹر نہیں ہونا چاہیے تھا وہاں پہ. کیا کتنے بیلنس کیوں رکھا ہے؟ بیلنس میں تو تولتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ اس نے یہ جو عمل کیا ہے, کوئی بھی عمل ہے, اس میں اخلاص کتنا ہے, میرے لیے ہے یا ریاکاری ہے. یا ابو عشاء جو یہاں کھڑے ہوئے باتیں کر رہے ہیں, کیا یہ اس لیے کر رہا ہے کہ لوگ بولے واہ 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 واہ, تو بالکل زیرو ہو گیا. ریاکاری ہے, دکھاوا ہے, دنیاوی کوئی منفعت ہے, مجھے پیسے ملیں گے, یا میرے لیے کر رہا ہے. کوالٹی چاہیے اللہ کو, کوانٹٹی نہیں چاہیے. اللہ کے پاس سب کچھ ہے, وہ نیت اور ارادہ دیکھتا ہے. اور یقین کریں ہم نیت اور ارادے کے ہی مکلف ہیں. عمل کروانا نہ کروانا وہ اللہ کے ہاتھ میں. میری نیت اگر عمل کرنے کی ہے, ہو جائے تو بھی صحیح ہے, نہیں بھی ہوا تو اللہ کی مرضی ہے. ارادہ میرا یہ ہونا چاہیے کہ میں نے یہ کرنا ہے. قرآن کریم نے اس اکثریت کی مذمت کی ہے جس کے افراد نہ عقل رکھتے ہوں, اور نہ علم, اور نہ ایمان لاتے ہوں, نہ شکر کرتے ہوں. کامیابی کا اصل دار و مدار ارادے اور ایمان پر ہے, کثرت پر نہیں. قرآن سے میں نے یہ اتنے ساری لی ہیں, آپ اس کو دیکھ لیجئے گا. اس میں اگر آپ جگہ جگہ دیکھیں کیا کہتے ہیں, ان میں سے اکثر عقل والے نہیں ہیں. بل اکثرهم لا یعقلون ولکن اکثر الناس لا, اکثر لوگ جانتے ہی نہیں ہیں. ولکن اکثر الناس لا یعلمون, یعنی اکثریت خطرے میں, کیونکہ اکثریت شیطان اور نفس کے دھوکے میں آ گئی ہے. آسان نہیں ہے نا, غیب کا معاملہ ہے نا. اچھا, پریفرنس آف کوالٹی اوور کوانٹٹی. سورہ ملک کی دوسری آیت کوئی پڑھے گا؟ الذی خلق الموت والحیات, میں نے یہ زندگی اور موت اس لیے پیدا کی ہے کہ میں تمہیں آزماؤں. یہی ہمارا ٹیسٹ ہے. مجھے کوئی صاحب ٹائم بتا دیں گے, کیونکہ مجھے بولتے وقت احساس نہیں ہوتا. ہم نے آپ کے لیے روکا ہوا ہے, دیکھیں آپ جتنا مرضی بولیے. یہ موضوع ایسا ہے کہ آپ بولیے. اس دنیا میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ کون سی بتا سکتا ہے کوئی؟ ایمان بھی ہے. اچھا, صحت. دیکھیں, میری سب سے زیادہ خواہش کیا ہوتی, ہم سب شہری لوگ ہیں نا, ہم کہتے ہیں یار میرے بچے جو ہے نا
وہ اتنے اونچے مقام پہ پہنچیں کہ مجھے فخر ہو ان کو دیکھ کے. دنیاوی اعتبار سے بہترین جو بھی ان کی فیلڈ ہے, پی ایچ ڈی کریں, امریکہ میں جا کے ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ بن جائیں, میرے دل کو سکون ہو. یہ سب چیزیں خواہش کرنا غلط نہیں ہے, کریں آپ, لیکن ان سب کے ساتھ ایک چیز لگا لیں جس کو پارس ہم کہتے ہیں نا. یہاں پر برے میری طرح کے بابے بھی بیٹھے ہوئے, تو ان کو پتا ہے پارس کیا چیز ہوتی ہے. پارس اس پتھر کو کہتے تھے جو جس کے ساتھ ٹچ ہو جائے وہ بھی سونا بن جاتا. تو وہ جو پارس ہے نا, وہ ہے ہدایت, سیدھا راستے کی شعور. صحیح پورے قرآن کے اندر بار بار آتا ہے, یہد اللہ لنورہ من یشاء, سورہ نور. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے نور سے ہدایت دیتا ہے. اِنَّا عَلَيْنَا لَلْہُدَىٰ, سورہ لیل چیپٹر 92. ٹھیک ہے نا, ہدایت دینا ہماری ذمہ داری. فَإِمَّا يَهْدِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ, سورہ طٰہٰ. پورے قرآن کے اندر بہترین سب سے بڑی نعمت. اگر اس نعمت کے ساتھ, میں بڑا سینٹنس بول رہا ہوں, اس نعمت کے ساتھ مجھے جتنی بھی دنیا اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا, میں کامیاب ہوں. اس نعمت کے ساتھ مجھے 5 مرلے کا مکان ملا, میں خدا کی قسم کامیاب ہو گیا. اور اگر میرے پاس یہ نعمت نہیں ہے تو میں محل میں بھی رہوں, شداد کے محل میں ناکام. چونکہ یہ زندگی ہے کتنی. آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کا باقی لوگوں کو نہیں پتا آپ کی ذاتی ملکیت میں کیا ہے. آپ بتا سکتی ہیں مسز ابو عائشہ, آپ کی ذاتی ملکیت میں کیا ہے؟ آپ کے نام کیا ہے؟ آپ کی ذاتی ملکیت میں کچھ ہے نا, بتائیں. میں نے کسی اور سے نہیں پوچھا کہ وہ پتہ نہیں FBR کے بندے کیا. آپ کی ذاتی ملکیت میں کوئی فلیٹ ہے؟ جی. ہم جب سوچتے ہیں نا ذاتی ملکیت, تو ہم فوراً اپنے اکاؤنٹ دیکھتے ہیں. دیکھیں نا, اتنے اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے, اتنے پلاٹ ہیں, اتنی دکانیں ہیں. یہ ارے بھائی یہ کچھ بھی نہیں ہے. میری ذاتی ملکیت میں وہ ہے جو میں اپنے ساتھ اعمال صالح لے کر جا رہا ہوں. یہ تو سب چھوڑنے والی چیزیں ہیں. یہ کہاں کی ملکیت ہے؟ دھوکہ ہے. یہ مکان میرا نہیں ہے, بے شک کرائے پر رہوں, یہ میرا مالک. کہاں کا مالک؟ کاشانہ اقبال, وہ سب کو برابر قبر ملے گی. سر قبر کا سائز ایک ہی ہوتا ہے نا. باہر آپ کچھ بھی کتبہ لکھوا لیں. میرے ابو ہیں جو ریفل میں جاتا ہوں, وہ ایک قبر آتی ہے, آپ نے بھی دیکھا ہوگی, اتنے لمبے لمبے القابات ہیں, ایسا سنگ مرمر, ایئر مارشل ریٹائر فلاں بسالت, یہ تمغہ, یہ وہ. ارے بھائی اللہ یہ کرو کہ اس کے اندر اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے, اس کی فکر ہے, اس کی فکر کرنی ہے. اوپر آپ کچھ بھی لگا دیں, کچھ نہیں آیات لکھ دیں. معاملہ تو اندر کا ہے نا, معاملہ تو اندر کا ہے. سر ہدایت کے ساتھ جتنی دنیا مل گئی سمجھو کامیاب. یقین کریں. ایک کیا کہا تھا اللہ نے جب حضور پہ فاقے آتے تھے تو کہا تھا کہ یار ہم یہ جو پہاڑ احد کا پہاڑ یہ سونے کا نہ بنا دو. کیا کہا تھا؟ مجھے ایک وقت تو روٹی دے تاکہ میں شکر کروں, اور ایک وقت نہ ملے تو میں صبر کروں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. سر وہ اس کا میسج کیا ہے؟ ایران میں دیکھیں نا کیا ہے, جا کے وہ جو گئے ہیں ان کی جو نکلی ہے, کیا کیا نکلا ہے, ان کے پاس کیا ہے. سر بچا گئے ہمیں, ایرانی بچا گئے, دنیا بھی بچا گئے, اور دین اگر ہم سوچیں تو ہمارا دین بھی بچ جائے گا. طاغوت کے سامنے اقبال کیا کہتا ہے؟ اقبال نے اس کو بڑی اچھی طرح شعر میں, غافل گر گیا سجدے میں جب وقت قیام آیا. آیت الکرسی کے بعد جو 2 آیات ہیں اس میں طاغوت کا ذکر ہے. طاغوت کے سامنے جو سجدہ روح ہو گیا, اور ظالم بادشاہ کے سامنے جو کلمہ حق کہنے سے گھبرایا, مصلحت سے کام لیا, اس نے طاغوت کو بیسیکلی اپنا الہ بنا لیا. قرآن کے اندر ہے.
یا اپنی نفس کی خواہش کے اوپر چلتا رہا. کیا آتا ہے سورہ جاسیہ کے اندر؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ. تم نے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اپنی خواہش نفس کو اپنا اللہ بنا لیا، الہ بنا لیا. اور سورہ یاسین میں آتا ہے کہ تم کو میں نے منع نہیں کیا تھا، تم نے شیطان کو اپنا الہ. دیکھیں، جس کی بات میں مان رہا ہوں، جس کو میں اپنا بڑا مان رہا ہوں، میں اس کو انڈائریکٹلی اپنا الہ مان رہا ہوں. ایرانیوں نے مجھے کہنے دیں، میں بہت ہی زیادہ انسپائر ہوں اور میں فخر کر رہا ہوں کہ ہم ایران کے پڑوسی میں. ایران نے ہم کو اتنے سبق دیے ہیں، یہاں کے بھی اور وہاں کے بھی. انہوں نے تیاری پوری کی، ان کو پتا تھا ایک دن ٹاکرا ہوگا، پتا تھا. جتنے بھی سال ملے عراق کی جنگ کے بعد، ایک دن آئے گا میں اسرائیل کے ساتھ لڑوں، میری ہوگی. یہی کہتے ہیں نا، اپنے گھوڑے تیار رکھو لیکن توکل اللہ. بدر کے اندر 313 جب حضور لے کر آئے تو سامنے 1000 کا، اور ان کے پاس گھوڑے، اونٹ، تلواریں، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں، چند گھوڑے تھے، پیدل تھے، ٹوٹی پوٹی تلواریں. حضور نے اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا. رات کو جب صبح سے پہلے وہ صحابہ ڈر گئے کہ یہ تو اٹھ ہی نہیں رہے. کیا کہا تھا؟ اللہ، جو میرے پاس تھا میں لے کر آ گیا ہوں، میں نے پوری کوشش کی، میرے پاس یہی تھا، یہی 313 تھے، یہی کچھ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتے نازل کیے. ایسا نہیں ہوتا. ایران نے بھی یہی کیا، اپنی پوری اسٹریٹجی بنائی، اپنی پوری اسٹریٹجی بنائی اور پھر توکل کیا اللہ. لڑ گیا. اقبال کیا کہتا ہے؟ باز کو کسے ممولے سے لڑا دے. سر اپنی پوری تیاری کریں اور پھر ڈیپینڈ کریں اللہ پہ. یہ توکل کی بہترین مثال ہے. پھر فرشتے آتے ہیں. سر ایسی ایسی چیزیں معجزے ہو جاتے ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے. وہ حیران ہوتے ہیں جو اس وقت سجدے میں گرے ہوتے ہیں جب ان کو قیام کرنا ہوتا ہے طاغوت کے سامنے. مجھے تو صحابہ کرام کا زمانہ یاد آ گیا. آج کل کی یہ 37-38 دن کی جنگ ہے نا، میں اپنی وائف سے اکثر کہہ رہا ہوتا ہوں، سیکھنے والوں کے لیے اس میں بہت سبق ہے. بہت کاش ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ اللہ مدد کیوں نہیں کرتا ہماری. ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے، تو اللہ کیوں مانے گا ہماری؟ اللہ کیوں مانے گا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بولا ہوا ہے کہ میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. پتہ ہے نا، میں تو عجیب و دعوت دائی اذا دان، مجھ سے مانگو میں تمہاری قبول کروں گا. اس کے بعد کیا بولا ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. جب تم میری بھی مانو گے اور اچھے بچے بن کے رہو گے تو تمہاری دعائیں بھی قبول ہوں. میرا قبلہ تو واشنگٹن ہے اور میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ میرے دعا قبول نہیں کر رہا. تو بھائی اس سے مانگو نا جہاں سجدے میں گرے ہوئے. ہدایت کے ساتھ جتنی زندگی ملی، جو نعمت ملی، شکر الحمدللہ. ہدایت نہیں ہے، آدھی دنیا بھی مل گئی تو شداد جنت میں داخل نہیں ہو سکا تھا اپنی بنائی ہوئی جنت سے. اسی وقت روح قبض ہو گئی. فرعون کو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی. دیکھیں سرکشی عام طور پہ کب ہوتی ہے؟ سرکشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں. اگر ہمارے ساتھ کچھ تھوڑے بہت مسئلے مسائل رہے نا تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. انا ربکم الاعلی قرآن میں آتا ہے. فرعون نے کہا، فرعون کے کبھی سر میں بھی درد نہیں ہوا تھا. سب کچھ، جب آدمی کو سب کچھ مل جاتا ہے تو وہ پھر سوچتا ہے یار پھر تو میں سب سے بڑا ہوں. قارون کو بھی تو یہی مسئلہ تھا نا. قارون کو کہا یار اللہ کی راہ میں اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہے، اللہ کی راہ میں تو بولے کیوں دوں، یہ تو میں نے کمایا ہے، یہ میری محنت ہے. قرآن میں کیا آتا ہے آپ پڑھیں، زمین میں دھسا دیا پورے خزانوں سمیت اور فرعون کو بھی ڈبو دیا. اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھوڑی بہت آتی رہے چیزیں تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، چونکہ وہ مرحلے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم میری طرف متوجہ ہو جاؤ. غور کر لو، تھوڑا سا غور کر لو کہ ہم لوگ چونکہ بائی برتھ مسلمان ہیں. یار اس کو ذرا دیکھ لیں،
ہم لوگ بائی برتھ مسلمان ہیں تو ہمیں اپنے جو ہمیں ایمان کی دولت ملی ہے نا اس کی ہمیں قدر نہیں ہے. یہ جو صاحب آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ فرانس کے بہت بڑے ڈاکٹر ہیں اور 2011 میں ان کا انتقال ہوا ہے, ڈاکٹر مورس. ان کی جی یہ فرعون کی ممی کو ان کے پاس لایا گیا تھا. انہوں نے جب فرعون کی ممی کو دیکھا, انالائز کیا, جی جب وہ کی ہے تو ان کو پتا چلا کہ اس کی تو ناک کے اندر وہ نمک کی وہ کمپوزیشن ہے جو کہ سمندر کے نمک کی ہوتی ہے. تو ان کی بائبل میں جو کہ تعریف ہو چکی ہے اس میں تھا کہ فرعون اپنی طبعی موت مرا تھا. تو ان کے ساتھ اسسٹنٹ ایک تھا, میں نے ان کو پورا فالو کیا ہوا ہے. اس نے بولا کہ وہ حیران تھے کہ یار یہ کیا ہو گیا ہے, جو سمندر کے نمک میں تو اتنی پوٹاشیم اتنا کیلشیم. انہوں نے کہا کہ سر ہماری کتاب میں یہی لکھا ہوا ہے. بولے کہ لاؤ نظر اپنی کتاب. اس نے لایا, اس میں تو لکھا ہوا تھا, ہم نے اس کو سمندر میں غرق کر دیا اور آنے والے وقتوں کے لیے عبرت بنا دیا. وہ کہہ رہا کہ یہ تمہارے نبی کون سی یونیورسٹی میں گئے کیا کیا؟ بولے کہ نہیں بھائی یہ تو 1400 سال پہلے کتاب لکھی ہوئی ہے, ایمان لیا. اور اتنا پکا مسلمان بنا, اتنا پکا مسلمان بنا, اس کو ساری یورپ کے ایوارڈ ملے. دیکھیں اگر آپ اس کو فالو کرنا چاہیں اس کی لنک بھی ہے www.quranandscience.com. بڑی مارکت الارا کتابیں لکھی ہیں اس کی. یہ لوگ ہوتے ہیں صدیقین, جب ان کو سچ نظر آ جاتا ہے نا تو یہ ہچکچاتے نہیں ہیں, پھر آرگومنٹ نہیں کرتے کہ یار میرے تو کرائسٹ حضرت عیسیٰ چھوٹے ہو جائیں گے, میرے یہ نبی. یہ ڈاکٹر کیتھ مور, اگر کوئی میڈیکل ڈاکٹر بیٹھے ہیں, دنیا کا نمبر 1 ایمبرولوجسٹ. ایمبریو ہوتا ہے نا, ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے, کس کس اسٹیج سے گزرتا ہے. سورہ مومنون اس میں جو آتا ہے کہ پہلے تمہارا خون کا لوتھڑا تھا, پھر تم بوٹی بنے, پھر یہ بنے. یہ ساری آیتیں یہاں لکھی ہوئی ہیں. یہ ڈاکٹر کیتھ مور کی 2019 میں ڈیتھ ہوئی ہے. ان کو جب بتایا کہہ رہے ہیں ایگزیکٹلی اسی طرح پہ ماں کے پیٹ میں ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے ہر 40 دن کے بعد. سورہ مومنون پڑھ لیں, ایمان لے آیا. اچھا اب تھوڑا سا اینڈ کی طرف ہے. قرآن کے اندر عقل کا لفظ بہت کم آیا ہے. قرآن کے اندر آنکھ کا آیا, سمعا والابصارا والفؤادا, دل کا پہلے. اور اس لیے سارا مسئلہ جو ہے نا وہ دل کا ہے. چونکہ ٹائم کم ہے, میں کسی اور لیکچر میں آپ کو دل اور دماغ کے بارے میں بتاؤں گا. جو لیٹسٹ ریسرچ ہے وہ یہ ہے کہ دل ساری باتیں دماغ کی نہیں مانتا. دل کے اپنے نیورونز ہوتے ہیں, 5000 نیورونز ہوتے ہیں. دماغ کے اندر 86 بلین ہیں, ٹھیک ہے, لیکن دماغ کا جو الیکٹرو میگنیٹک جو فیلڈ ہے وہ بہت ہی ویک ہے. قلب کا جو فیلڈ ہے اس کو ہم اورا کہتے ہیں, وہ انتہائی اسٹرانگ ہے. میں نے سر چیٹ جی پی ٹی سے سارا کچھ لیا. ایک جگہ پہ آتا ہے 5000 گنا زیادہ دل کا اورا ہے. اس لیے دل میں جو چیز خیالات آتا ہے نا, ہوتا یہ ہے کہ سمجھیں کہ دل ایک بادشاہ ہے یا دل چیف ایگزیکٹو ہے. اس نے ایک حکم دینا ہے کہ تم نے اب یہ کرنا ہے. دماغ صرف یہ کرتا ہے, اس پہ عمل کر کے اس کی اسٹریٹجی بناتا ہے, لاہے عمل بناتا ہے. اس میں اس کا ALU یوز ہوتا ہے, اس میں اس کی میمری, اس کا شعور لاشعور. لیکن فیصلہ کون کرتا ہے؟ دل. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, چیپٹر محمد ورس نمبر 24. تم قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے, تدبر کیوں نہیں کرتے؟ تمہارے دلوں پہ کیا قفل پڑ گئے؟ دل کی بات ہو رہی. تو اسی لیے میں نے تھوڑے سے مختلف ٹائپ کے دل آپ کو تھوڑے سے بتائے ہیں, تو اس کو تھوڑا سا دیکھ لیں.
اس میں جو آخری دل ہے اس کو ذرا غور سے دیکھیے گا. اللہ تعالی ہم سب کو قلب سلیم. کسی کو ہیرے جواہرات پسند ہے, کسی کے دل میں کینہ, حسد, بغض, کبر, کوئی مردہ دل ہو گیا ہے, گناہ کر کر کے اس کا دل سیاہ ہو گیا ہے. ختم اللہ علی قلوبہم, اس کے دل پہ مہر لگا دی ہے. یہ حاسد کا دل ہے, کانٹوں والا. یہ قلب سلیم, اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو میرے پاس پاک دل لے کر آئے گا وہ کامیاب ہوگا, وہی نفس مطمئنہ ہوگا. مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ, مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. محنت کا جو میدان ہے وہ میرا دل ہے. کاش جو میری زبان پر ہے وہ فاصلہ طے کر کے میرے دل میں آ جائے تو میں پکا مومن نہ بن جاؤں. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ ایمانیات ہیں. اور دوسری والی آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. سر یہ ضروری ہے, باللسان تو ہم بڑے اقرار کرتے ہیں لیکن وہ صرف لپ سروس ہوتی ہے. یہی فاصلہ تو ہم طے نہیں کر پاتے 60-70 سال میں, زبان سے لے کر دل کا. کاش یہ فاصلہ طے ہو جائے. اور بس یہ ختم ہے. اس کے بعد میں کم بولوں گا, آپ ذرا اس کو غور سے سنیے گا. جی سر. سر میرا سوال یہ تھا کہ ہم جتنا جیسا کہ آپ کا عنوان تھا ہم کہاں ہیں اور کہاں کھڑے ہیں, اس کے علاوہ یہ جو علم ہے یہ بہت زیادہ کافی لوگ جو ہیں وہ اس میں ماہر ہوتے جا رہے ہیں, علم جو ہے بڑھتا جا رہا ہے, لیکن ہم جو اللہ کا راستہ ہے کہ کہاں جانا ہے ہم نے وہاں تک جو پہنچ ہے وہاں کی دسترس بہت کم لوگوں تک ہے اور ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہاں بھی جانا ہے. یہ کیسے ممکن ہے, یعنی راستہ حل کیا ہے, کرنا کیا ہوگا ہمیں؟ لاسٹ ٹائم جب میں یہاں پر تھا تو میں نے امام غزالی کی ایک 4 لائنیں بتائی تھی آپ کو. جو لوگ یہاں پہلے تھے ان کو شاید یاد ہوگا, آپ کا سوال کا جواب اس میں کور ہو جائے گا, کہ امام غزالی کہتے ہیں 1149 میں ایران میں مردم خیز ملک ہے, وہاں پر رائے میں پیدا ہوئے تھے. ان کی 2 بڑی تصانیف ہیں. سارے لوگ جو ہیں سب انسان مردہ ہیں, سب انسان مردہ ہیں. زندہ کون ہے؟ جو علم والا ہے. آپ نے علم کی بات کی تھی. سارے علم والے سو رہے ہیں. جاگ کون رہا ہے؟ جو عمل والا ہے. سارے عمل والے گھاٹے میں ہیں, خسارے میں ہیں. خسارے میں کون نہیں ہے؟ جو اخلاص والا ہے. سارے اخلاص والے خطرے میں. بچا ہوا کون ہے؟ جو عجز اور انکسار والا ہے, تکبر سے دور ہے. یہ 4 مرحلے ہیں. جب ہم انسانیت کا سفر شروع کرتے ہیں, آدمیت سے انسانیت کا, تو اور یہ جو آخری والا مرحلہ ہے نا تکبر, یہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے, کاریوار ہے. اس سے بڑے بڑے نہیں بچ پاتے. شیطان نہیں بچ پایا. شیطان نے فرشتوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تو وہ مقربین میں شامل ہوا, لیکن کبر تو اس کو لے کے ڈوبا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں, آدم مٹی سے بنا ہے, ہاؤ ڈیئر یو کہ میں اس کو سجدہ کر دوں. اللہ کا حکم بھول گیا. تو عمل کے بغیر علم بیکار ہے, اخلاص کے بغیر عمل بیکار ہے, اور عاجزی اور انکساری
اس کے بغیر اخلاص بھی کچھ نہیں ہے. ہر دعا میں یہ شامل ہونا چاہیے. دیکھیں نا، آپ کو پتہ ہے بڑی مشہور حدیث ہے، ایک عابد کو بلایا جائے گا، ایک غنی کو بلایا جائے گا، ایک شہید کو بلایا جائے گا. شہید سے تو اس کے علاوہ اور کیا، جان ہی دے دی اللہ کے راستے میں، اس کو بھی اٹھا کے جہنم میں ڈال دی. تو نے تو اس لیے جان دی کہ لوگ تجھے شہید کہیں. تو سر یہ بڑا نازک مرحلہ ہے. جتنا علم ہے اس کے اوپر عمل کرو، جو عمل کرو وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کرو، کوئی ریاکاری نہ ہو، اور اس کے اوپر فخر مت کرو. ایک بڑی اچھی چیز ہے، میں اس کے اوپر کمپلیٹ کر دوں گا، کہ حضور کی محفل میں جب کہا کہ حضور نے کہ یار اللہ سے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، کم و بیش الفاظ آگے پیچھے ہو جائیں تو معافی ہے، کہ جنت میں کوئی بھی انسان محض اپنے عمل کی بنیاد پہ نہیں جائے گا. میرے نبی نے کہا، صحابہ میں سے کسی نے ہمت کر کے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ بھی؟ دیکھیں رسول کا مقام دیکھیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ان کی ڈاؤن ٹو ارتھ نیچر دیکھیں. میرے نبی نے کیا کہا؟ میں بھی. جب تک اللہ کی رحمت نہیں ہوگی میں بھی. ان کے اپنے الفاظ ہیں اپنے بارے میں. تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم اپنی میں کو، اپنے کبر کو جب تک مٹی میں نہیں ملائیں گے ہم اوپر نہیں جا سکتے. اللہ، حضور کہتے ہیں، میرے نبی کہتے ہیں، تم عاجزی اور انکساری کے ساتھ اگر تمہاری عزت میں کمی ہو جائے مجھ سے لے لینا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. میرے حضرت یونس سے خطا ہوئی، اللہ تعالیٰ میں ظالمین میں سے تھا، مجھے معاف کر دے، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے بخشنے والا. میرے آدم نے بھی یہی کہا، ربنا ظلمنا انفسنا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. اور حضرت موسیٰ، یعنی جتنا آدمی اپنے آپ کو نیچا کرتا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرتا ہے. تو اصل چیز ہمارے جو ممبر اور محراب سے اصل میں ان چیزوں کے بجائے نا دوسری چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں. مجھے کہنے دیں، کوئی فرقے بازی میں جاتا ہے، کوئی زور سے آمین کہنا ہے، چھوڑ آمین کہنا ہے، ہاتھ کھول. یہ جو فروعات ہیں نا، انہوں نے ہمارے بہت نقصان پہنچایا. مین چیز پکڑے، اور جو لازمی کوسچن ہے، لازمی کوسچن کیا ہے جو ہمارے کوسچن پیپر کا تھا؟ قرآن کے اندر کیا آتا ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. چیپٹر 3 نساء 116 ورس اور 48. ان دونوں کے اندر آیت التکرار میں اللہ نے یہ کہا ہے کہ سب کچھ معاف کر دوں گا، لیکن میرے ساتھ تو نے اگر کسی کو ساتھ کھڑا کیا تو معاف نہیں کروں. اللہ کی صفات میں اگر ہم نے کسی کو شامل کر لیا تو ہم اس لازمی امتحان میں فیل ہو گئے، جس کو قرآن نے کہہ دیا ہے کہ میں نہیں بخشوں گا. اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر کہہ دیا ہے، اس کے علاوہ جو چاہوں گا اس کو بخش دوں گا. تو بڑا نازک معاملہ ہے. کرتے رہیں اور ڈرتے رہیں. جتنا علم ہو اس کے اوپر عمل کریں اور اخلاص کے ساتھ کریں اور ڈرتے ڈرتے کریں. اللہ تعالیٰ قبول کرے. اور کوئی سوال کریں سر؟ سوال کرنے سے تو راہیں کھلتی ہیں. ایک جگہ ایک جو بات چیت ہو رہی تھی تو انہوں نے ملحد، آج کل بڑا فیشن ہے سر، آج کل بڑا فیشن ہے کہ یار کیا ہے اللہ، مجھے تو اللہ، دیکھیں غزہ میں کیا ہو رہا ہے، بچے شہید ہو رہے ہیں، اللہ کہاں ہے؟ خدا نہ کرنا. سوال ہوتے ہیں نا آج کل ینگ جنریشن کا، بڑا کامن ہے، کوئی فیشن بھی ہے اپنے آپ کو ملحد کہنا، یہ وہ. تو اس طرح کے تو سوال آپ کے ذہن میں آئے بھی نا بیٹا کبھی کہ یار اللہ ہے بھی کہ نہیں، آپ کرنے سے مت گھبرائیں. لا الہ، لا الہ، کوئی اللہ نہیں ہے. ملحد کیا کہتا ہے؟ ملحد مشرک سے ایک اسٹیپ آگے. مشرک تو کہتا ہے کہ اللہ بھی ہے اور اس کا شریک بھی ہے، لات منات عزا بھی ہیں. ملحد کیا کہتا ہے؟ کوئی نہیں ہے. تو اس کے بعد اللہ بھی نہیں کہتا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا معاملہ زیادہ آسان ہے. اس کو صرف یہی کنونس کرنا ہے کہ یار یہ جو کائنات ہے اس کا جو بیلنس ہے. میں تو خود سائنس کا آدمی ہوں، 35 سال میں نے R&D کی ہے. جتنا زیادہ دنیا کا آپ علم حاصل کرتے چلے جائیں گے. انہوں نے AI کی بات کی. AI میں نے 10 سال AI کے اوپر کام کیا ہے، پلانٹس کے اوپر. جتنا زیادہ آپ علم کی دنیا میں گھسیں گے نا،
یقین کریں اتنا ہی آپ کو اللہ کی معرفت زیادہ ملے گی. آپ کہیں گے کہ یہ باریک بیلنس، یہ نازک توازن اپنے آپ بن گیا، اپنے آپ بن گیا، کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا ہی آپ اللہ کے قریب. اس کے لیے انگلش میں کہتے ہیں لٹل نالج از ڈینجرس. کم علم جو ہے نا وہ آپ کو اللہ سے دور لے جاتا ہے. جب آپ چاہے وہ کاسمولوجی ہو، چاہے کیمسٹری ہو، فزکس ہو، کسی چیز میں چلے جائیں، وہ آپ کو اللہ سے، پوری قرآن کا مقدمہ یہی، تم غور کیوں نہیں کرتے؟ تم اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کروٹ بدل کے تم غور کیوں نہیں کرتے کائنات کیسے بنی ہے، کیسا بیلنس ہے؟ اللہ کو دیکھنا ہے، اللہ اس کائنات میں نظر آئے گا تمہیں، اس کے ہر شے میں نظر آئے گا. گلوب دیکھتے ہیں، گلوب رکھا ہوا ہے، ٹیڑھا ہوتا ہے، کتنی اینگل پہ ہوتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ 33.3. کیوں ہوتا ہے؟ اگر یہ اس اینگل پہ نہ ہونا، میری زمین کے اوپر یہاں پر زندگی نہیں ہو سکتی. پورے جو موسم بنتے ہیں، اپر ہیمیسفیئر لوئر ہیمیسفیئر اپوزٹ ہے، کہیں سردی ہے، سارا کا سارا اس طرح سے بنا. یہ سائنس، سب سے بڑا سائنسدان کون ہے؟ میرا خدا. سب سے بڑا انجینئر میرا خدا. کوئی اور سوال؟ بالکل صحیح. بہت اچھا سوال کیا آپ نے. سر مجھے ذرا کہنے دیں، بات تھوڑی تلخ ہے، ہمارے اپنے اوپر ہی آتی ہے. میرے دوسرے لیکچر کے اندر جو ابھی ڈاکٹر نوشاد سے بات ہو رہی تھی، سورہ فاتحہ کے اندر کیا آتا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. اس انعمت علیہم کس پہ انعام کیا گیا؟ یہ سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ انسانیت کی معراج کے لیول ہیں اوپر سے. نبی تو اللہ کے چوزن پیپل آف ہوتے ہیں، گاڈ، وہ کوئی نہیں بن سکتا. سب سے مشکل مرحلہ اور سب سے اونچا مقام صدیقین کا رکھا ہے. آپ کی اس بات کا جواب اسی کے اندر ہے. صدیقین کے میں کچھ مثالیں دوں آپ کو. حضرت ابراہیم بہت بڑے صدیقین میں سے تھے، جو کہ اپنے صاف دل سے یہ سوال کرتے تھے، کیونکہ اس وقت بت پرستی عام تھی. یار یہ سورج میرا خدا ہے؟ نہیں، یہ تو ڈوب گیا. یہ چاند ہو سکتا ہے؟ نہیں، ڈوب گیا. تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو بھی ہے مجھے بتا دے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سیدھا راہ دکھایا. صدیقین وہ ہوتے ہیں جن کے سامنے جب حق آ جاتا ہے پھر وہ تعصب میں نہیں پڑتے کہ یار نہیں. ابو جہل میں اور ابو بکر میں اور علی میں یہی تو فرق تھا. سب سے پہلے جو ان کے رشتہ داروں میں ایمان لائے حضرت علی، اور سب سے بڑی حضرت ختیجہ. مجھے ڈاکٹر فرحت یہاں پر ہے نہیں، میں ان سے کہنے لگا تھا کہ کافی سارے لوگوں کے بارے میں ہم کرتے، ریفرنس بھی کرتے ہیں ذکر، حضرت فاطمہ سیدہ زہرا کے بارے میں بھی بڑے کرتے ہیں. مجھے ایک تشنگی رہتی ہے کہ حضرت ختیجہ کے بارے میں ہم کیوں بات نہیں کرتے؟ حضرت ختیجہ کا مقام، جو خاتون جنت حضرت فاطمہ کی ماں ہیں، اور خاتون جنت کی جنت جن قدموں میں ہے، ان کو ہم کیوں نہیں یاد کرتے؟ پوری زندگی ان کی اتنی مشکلات میں گزری ہے. جب حضور کی ان کی شادی ہوئی جو وہ 40 سال کی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے جس طرح 9 سال گزارے ہیں، جس وقت وہ دنیا سے گئی ہیں اسی سال ابو طالب بھی گئی ہیں. اس کو نام دیا میرے نبی نے عام الحزن، غم کا سال. اور اس کے بعد پھر 1 سال کے بعد ہی ان کو ہجرت کی ہو گئی. پورا تن من دھن انہی کی ساری بیٹی ہیں، یہ فاطمہ اور زینب، ساری اولادیں حضور کے اندر. واحد وہ ان کی بیوی ہیں جن کی جو موجودگی میں انہوں نے دوسری شادی نہیں کی. بس ایک لائن مجھے بولنے دیں. ان کی وفات کے بعد مدینہ کے اندر ایک دن حضور نے حضرت عائشہ سے کہا، عائشہ تمہارے پاس گوشت آیا ہے، اس میں تھوڑا شوربہ زیادہ کر لینا. تو انہوں نے بولا اچھا، کیوں؟ پوچھ لیا کیوں؟ وہ ہے کہ وہ ختیجہ کی کچھ سہیلیاں آئی ہوئی ہیں. حضرت عائشہ اپنے آپ کو لاڈ لی، اور یہ انہوں نے کہا کہ آپ کو کیا بات ہے، آپ کی اتنی ساری ازواج مطہرات ہیں، بیویاں ہیں، ہم سب ہیں، ہر طرح کی ہیں، کم عمر، آپ حضرت ختیجہ کو اتنا کیوں بات کرتی، ان کو کیوں؟ فوراً میرے نبی کے چہرے پر لال سرخ ہو گیا غصے میں.
جب غصہ آتا تھا تو وہ خاموش ہو جاتے تھے، سمجھ گئے کہ کوئی غلط بات ہو رہی ہے. کہا تم سب میرے اچھے وقت کی ساتھی ہو. وہ جو تھیں انہوں نے میرے ساتھ سارے ظلم سہے. جب مجھے مارے پڑتی تھی، جب مجھے لوگ لہو لہان کر دیتے تھے، جب میں گھر میں ٹوٹا پھوٹا آتا تو ایک ہاتھ میں دودھ کا گلاس ایک ہاتھ میں کھجور لے کے وہ میری بیوی بولتی میرے نبی پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ اچھا وقت بھی لائے گا. اور وہ جو شیبہ وادی کے اندر 3 سال کا جو تھا وہ سارا کا سارا انہوں نے وہ سہا. تو سر ان کے درجہ کیا ہے؟ میری ڈاکٹر فرحت سے ریکویسٹ ہے کہ ایک سیشن ضرور حضرت خدیجہ کے اوپر کریں.